بسم الله الرحمن الرحيم. قد قال الحكيم في الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله صلوات محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، درود پڑھ لیجیے محمد مسدس کے 3 بند ذوالفقار کی شان کے اس سے آغاز کرنا چاہتا ہوں. دستے علی میں آ کے مچلتی تھی ذوالفقار، دستے علی میں آ کے مچلتی تھی ذوالفقار، شعلے ستم گروں پہ اگلتی تھی ذوالفقار، میدان میں اپنا رنگ بدلتی تھی ذوالفقار، نسلوں کو دیکھ دیکھ کے چلتی تھی ذوالفقار، نسلوں کو دیکھ دیکھ کے چلتی تھی ذوالفقار. عنوان تھی جو اہل وفا کے سکون کا، دھبا نہیں تھا اس پہ غریبوں کے خون کا. گھر میں علی کے آئی تھی ایمان کی طرح ذوالفقار، گھر میں علی کے آئی تھی ایمان کی طرح، دشمن پہ تھی نگاہ نگہبان کی طرح، اتری تھی آسمان سے قرآن کی طرح، اتری تھی آسمان سے قرآن کی طرح، شامل تھی اہل بیت میں سلمان کی طرح، شامل تھی اہل بیت میں سلمان کی طرح. عصمت کی بارگاہ میں لب کھولنے لگی، فولاد کی زبان تھی مگر بولنے لگی. اور کیا بول کے کہتی ہے؟ دن کو علی کے ہاتھ میں رہتی تھی شعلہ روح، دن میں علی کے ہاتھ میں رہتی تھی شعلہ روح، راتوں کو اٹھ کے دھوتی تھی جب فاطمہ لہو، عصمت کی بارگاہ میں پھر ہو کے باوضو، کرتی تھی جب بنتے پیمبر سے گفتگو، تھی رازدار جنگ اکیلی بطول کی، تلوار تھی علی کی سہیلی بطول کی. بلند آواز سے صلوات پڑھیں. پھر بھی صلوات پڑھ لیجیے محمد والا. بسم اللہ. عزیزان محترم، صاحبان علم و تقوی، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. سورہ مبارکہ مائدہ اس کی آیت کا نمبر ہے 55.
جس میں ارشاد ہو رہا ہے انما سے آغاز ہو رہا ہے۔ عربی زبان میں جہاں پر انما آتا ہے اس کا معنی اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو مطلب بیان کیا جائے گا پوری بشریت میں وہ منحصر ہوگا انہی افراد کے درمیان۔ لہذا خدا کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ، ولی کا تعارف خدا کہہ رہا ہے کہ فقط 3 ولی ہیں، ایک اللہ ولی ہے ورسولہ، دوسرا اس کا رسول ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تیسرا ولی وہ مومن ہے جو نماز پڑھتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ عزیزان محترم، موضوع سخن ہے، اس آیت پہ بعض لوگوں نے کچھ اعتراض لگائے ہیں۔ میں آج آپ کی خدمت میں اپنی گفتگو کا آغاز ان اعتراضات کو بیان کر کے اور ان اعتراضات کا جواب بیان کر کے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ جو کہتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول علی ابن ابی طالب کے سوا کوئی نہیں ہے، یہ اعتراضات امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ جو یہ کہتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ولی سے مراد دوست ہے، سرپرست نہیں ہے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ دوست ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے مراد سرپرست نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں جہاں پر بھی لفظ ولی آتا ہے اس کا معنی دوست ہوتا ہے۔ میں علامہ فخر الدین رازی کی پاس ایک اور آیت کو تلاوت کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں ان سے سوال کروں گا کہ اس میں جو لفظ ولی آیا ہے کیا اس کا معنی بھی دوست ہے یا نہیں ہے؟ سورہ مبارکہ ہے قرآن کریم کی مریم، جس کی آیت کا نمبر ہے 5، جس میں حضرت زکریا کی دعا ہے جناب یحییٰ کے لیے، اور کہہ رہے ہیں فہب لی، اے پالنے والے فہب لی، تو مجھے عطا کر من لدن کا، اپنے پاس سے، ولیًّا، تو اپنے پاس سے مجھے ولی عطا کر، یار سونی وہ میرا بھی وارث ہو، وہ میرا بھی وارث ہو۔ یہ تو قرآن کریم کی آیت حدیث نہیں ہے۔ یار سونی وہ ولی میرا وارث ہو، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور ساری آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ بس اگر اس ولی سے مراد آپ دوست لیتے ہیں تو پھر تو دوستی کا اعتبار اٹھ جائے گا۔ اس آیت کا تو حکم یہ پھر ثابت ہو جائے گا، جو بھی کسی کو دوست بنائے گا وہ اپنی جائیداد میں ارث میں اسے شامل کر لے گا۔ بس یا تو آپ کہیں کہ جو دوست ہوتا ہے وہ بھی وارث ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یقیناً دل تک جائے گا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ ماننے پہ آ جائیں تو دوست کو وارث مان لے، نہ ماننے پہ آئے تو بیٹی کو وارث نہ مانے۔ اس کا ترجمہ کیجئے،
کیا اس سے مراد دوست ہے؟ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن یہاں پہ حضرت زکریا دوست اللہ سے نہیں مانگ رہے تھے، اپنا جانشین اللہ سے مانگ رہے تھے، اپنا جانشین اللہ سے مانگ رہے تھے۔ بس ہر جگہ پہ جہاں پر بھی لفظ ولی آ جائے وہاں اس سے مراد دوست نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ عزیزان محترم، کیا ہوا تاریخ میں؟ کیا ہوا؟ ایک میدان تھا، نام اس کا غدیر خم تھا، اہتمام اللہ نے کیا تھا، رسول اللہ کو حکم ہوا تھا، قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی تھی، اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے اپنے بھائی علی کو سارے مومنوں کا مولا قرار دیا تھا، اللہ کے حکم سے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نعمان فہری آیا تھا اور آ کے کہا تھا، یا رسول اللہ آپ نے جو منوایا ہم نے مانا، آپ نے جو منوایا ہم نے مانا، اگر یہ آپ کے بھائی کی ولایت بھی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اللہ سے درخواست کرے کہ میرے اوپر عذاب نازل کرے۔ پھر اللہ سے درخواست کرے میرے اوپر عذاب نازل کرے۔ بس یہ لفظ تو نہیں تھے، وہ پتھر تو اس انتظار میں تھا، دشمن ولایت امیر المومنین درخواست کرے، اوپر سے آیا فی النار ہو گیا۔ زیارت جامعہ کبیرہ میں موجود ہے، وَمَنْ جَحَدَ وِلَایَتَكُمْ غَضَبُ الرحمن، جو آپ کی ولایت کا انکار کرے اس پہ خدا رحمان کا غضب نازل ہوتا ہے۔ زیارت جامعہ کبیرہ، زیارت جامعہ کبیرہ، وَمَنْ جَحَدَ وِلَایَتَكُمْ، جو آپ کی ولایت کا انکار کرے اس کے اوپر کیا نازل ہوتا ہے؟ غضب الرحمان۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، اس ورڈنگ میں جتنی لذت ہے نا، وہ لذت تھوڑی سی آپ تک لے جانا چاہتا ہوں۔ کہہ سکتا تھا غضب القہار، خدا قہار کا غضب نازل ہوگا، فرمایا خدا رحمان کا غضب نازل ہوگا۔ اس کے رحمت کے نیچے نیچے واسعت رحمتی، خدا کی رحمت کے نیچے ذرہ ذرہ کائنات کا موجود ہے، ہر ذرہ رحمت پروردگار کے تابع ہے، لیکن یہی رحمت پروردگار جب دشمن ولایت کے اوپر آتی ہے تو وہ رحمت غضب میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ من جہد ولایتکم غضب الرحمن، خدا رحمان کا غضب نازل ہو۔ کیا ہوا میدان غدیر میں؟ کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ نے درست تعلیم بھی دی، ولایت کو درست مانا بھی کیا۔ یہ بعد والے لوگوں نے کہا، کسی نے کہا اس کے 2 معنی ہیں، کسی نے کہا اس کے 4 معنی ہیں، کسی نے کہا اس کے 8 معنی ہیں، حتی بعض نے تو کہا لفظ ولی کے 70 معنی ہیں۔ اگر ایسی بات ہے، اگر رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے لفظ مولا تو بیان کیا لیکن اس لفظ مولا کا معنی بیان نہیں کیا، یہ تو رسول اللہ کی تعلیم میں فرق آتا ہے، تبلیغ میں فرق آتا ہے
کہ ایسا لفظ بیان کیا جس کا معنی درست انداز سے امت کو سمجھایا نہیں. یہی وجہ ہے کہ امت گمراہ ہو گئی. تو کیا رسول امت کو گمراہ کرنے کے لیے آئے تھے؟ رسول اللہ تو امت کو ہدایت دکھانے کے لیے آئے تھے، ہدایت دلانے کے لیے آئے تھے. تو بس لفظ ولی کو ایک معنی ہے غدیر کے میدان میں. دیکھیں جیسے ہمارے خاندان ہوتے ہیں، لفظوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جیسے ہمارے خاندان ہوتے ہیں، لفظوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں. عربی میں الفاظ کی بات کر رہا ہوں. جیسے ولی، مولا، اولا، یہ ایک خاندان سے ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ولی، مولا، اولا، ان کا خاندان ایک ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ جناب ناصر، منصور، نصرت، نصیر، یہ سب ایک خاندان سے ہیں الفاظ میں. ایسے ہی اولا، مولا، ولی ایک خاندان ہے، ان کا معنی بھی ایک ہے. رسول اللہ نے ان تمام الفاظ کو جو ایک خاندان کے تھے غدیر کے میدان میں فلانوں کے ممبر سے بیان کیا تاکہ کسی کو کوئی شک باقی نہ رہے. میرے دوستو یہاں پہ ٹیچرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جب ٹیچرز ٹیچنگ کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں بچوں کو، ایک لفظ کا معنی بیان کیا جاتا ہے اور اچھی طرح سے تاکہ وہ لفظ اس بچے کو اس کا معنی آ جائے اسے جملے میں استعمال کرایا جاتا ہے. یہ پہلے کی تعلیم ہے. آج کیا کیا جاتا ہے؟ آج جو انگلش میڈیم اور جدید سائنٹیفک قسم کے جو میتھڈ آ گئے ہیں تعلیم کے، پہلے کہتے تھے لفظ کار CAR. میں آپ کو ایک مثال سے عرض کرنا چاہتا ہوں مولا کو درست انداز میں سمجھانے کے لیے. میرے دوستو لفظ کار انگلش میں CAR کہتے تھے ایک گاڑی ہوتی ہے، اس کے 4 پہیے ہوتے ہیں، اس میں لوگ بیٹھ کے ادھر سے ادھر سفر کرتے ہیں. لفظ کار کا یہ معنی ہے. یہ ایک لفظ ہے، اس کا معنی بیان کیا گیا. پھر کہتے ہیں اچھی طرح سے آ جائے اس لفظ کار کو جملے میں استعمال کرو تاکہ پتہ چلے درست آپ کو معنی سمجھ میں آ چکا ہے. پھر نئی تھیوری آئی، وہ یہ نہیں بتاتے اس لفظ کا معنی کیا ہے، جملے میں استعمال بھی نہیں کراتے. بچے کا ہاتھ پکڑ کے گاڑی کے پاس لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے کار. نہیں ہے. اب سب سے بہترین معنی کون سا ہے؟ سب سے بہترین میتھڈ کیا ہے تعلیم کا؟ خود لے کے جانا کار کے پاس اور کہنا یہ ہے کار. خدا کی قسم یہ تینوں طریقے تو رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں یہ تینوں طریقے تو رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں بیان کیے تھے. کیا فرمایا؟ الستو اولا بکم من انفسکم. مانا دیا مولا کا، کیا میں تمہارے اوپر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قالوا بلا. یہ مولا کا معنی یہ ہے. مولا کا معنی وہ ہے جو رسول اللہ نے کیا ہے، نہ امام فخر الدین رازی نے جو کیا ہے. الستو اولا بکم من انفسکم. کیا میں تمہارے اوپر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ تمام اصحاب نبی نے فرمایا قالوا بلا،
ہاں یا رسول اللہ آپ ہمارے اوپر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. تو لفظ مولا کا پہلے ترجمہ کیا, اب اس کے بعد جملے میں استعمال کیا رسول اللہ نے, اور کن الفاظ میں؟ اللہ مولایا وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ. ایسے نہیں کہا فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا. نیچے تھے حضرت امیر, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نیچے تھے غدیر کے پلانوں کے منبر سے نیچے تھے میرے آقا اور مولا علی بلی. رسول اللہ تنہا کے خطبہ دیتے وقت جب یہاں پہ پہنچے نا, بس دیکھتے 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 جو نظریں دو تھی وہ چار ہو گئی. نظروں نے نظروں کو بلایا, کھینچا, علی پلانوں کے منبر کے نیچے آئے. میرے آقا نے فرمایا رسول اللہ نے, یا علی اپنے بازو اٹھاؤ. رسول اللہ جھکے, پہلے تھوڑا جھکے, پھر رکوع میں گئے, پھر پتہ نہیں کتنا جھکے ہوں گے کہ نیچے کھڑے ہوئے علی کو دونوں بازوؤں سے ایسے پکڑ کے فرمایا وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا. جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. اب تعلیم کے جتنے بھی تقاضے تھے رسول اللہ نے سارے تقاضے پورے کیے, لیکن اب بھی کیا کہتے ہیں مراد کیا ہے؟ کوئی کہتے ہیں مراد دوست ہے, کوئی کہتے ہیں ولی کا معنی دوست ہے, کوئی کہتے ہیں ولی کا معنی یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے. اچھا ایک اور تضاد آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ نے خبروں میں سنا ہوگا, چونکہ یہ پہلے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پہلے سے نام موجود ہے. مثلا ہمارے ہاں جیسے صوبہ ہے, افغانستان میں صوبے کو کیا کہتے ہیں؟ ولایت. افغانستان میں صوبے کو کیا کہتے ہیں؟ ولایت. اللہ اکبر. یعنی یہ سارے کے سارے دوستوں والے صوبے ہیں. توجہ ہے نہیں ہے؟ ولایت کا کیا معنی ہے؟ اگر ولایت کا معنی دوست ہے, یہاں تو آپ حکومت مراد لیتے ہیں ولایت سے, یہاں تو آپ حکومت مراد لیتے ہیں ولایت سے, چاہے وہ حکومت افغانیوں کی ہو یا طالبان کی ہو. یہاں ولایت سے مراد حکومت لیتے ہیں, اور جسے حکمران, جسے حاکم رسول اللہ اپنی زندگی میں مقرر کر کے گئے تھے, اس کا معنی کرتے ہیں دوست, اس کا معنی کرتے ہیں دوست. لیکن عجیب بات ہے, سقیفہ بنی ساعدہ ہے, اس میں چند لوگ اکٹھے ہوئے, توجہ چاہتا ہوں خدا کی قسم, چند لوگ اکٹھے ہوئے, رسول اللہ کا رحلت ہو چکی, پہلے انصار اکٹھے ہوئے, انہوں نے اپنے بیچ سے ایک کو بنایا, لیکن چونکہ ان کی پرانی جھگڑا تھا, اوس و خزرج کی لڑائیاں رہ چکی تھیں, 40 سال جنگیں رہی تھیں, رسول اللہ نے دونوں کو بھائی بھائی بنایا تھا, لیکن وہ پہلے والا کینہ دل میں موجود تھا. جب ایک خاندان سے بن گیا, دوسرا خاندان اس انتظار میں تھا کہ کوئی اور دعوے دار آئے. مہاجرین سے 2 لوگ آئے, جن میں ایک خلیفہ اول تھے, دوسرے خلیفہ ثانی تھے. ثانی نے اول کو, توجہ ہے نہیں ہے, ثانی نے اول کو یہاں پہ ولایت کے لیے لفظ جو ورڈنگ ہے عربی میں وہ کیا ہے, اس نے کہا میں ولایت کے لیے یعنی رسول اللہ کی جانشینی کے لیے ابو بکر کو پیش کرتا ہوں,
یہاں پر بھی تو ذرا دوست مانا کرتے ہیں نا، یہاں پر بھی تو دوست مانا کرے، لیکن کیا یہاں پہ کسی نے دوست مانا کیا؟ نہیں، یہاں پہ کہتے ہیں اس سے مراد خلافت ہے، خلیفۃ الرسول، یعنی جانشین رسول، جنہیں خود بناتے ہیں انہیں تو کہتے ہیں یہ رسول کا جانشین ہے، جنہیں اللہ کے حکم سے رسول اپنے سامنے بلایا بھی ہے، اپنی موجودگی میں بیعت بھی کرائی ہے، اس ولی سے مراد دوست لیتے ہیں۔ اگر یہ گمراہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک جملہ کہو، دیکھیں نا، یہ دلائل ہے، مجالس میں دلائل بیان ہونے چاہیے، یہی تو ٹیچنگ ہے۔ مجھے بتائیے، بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بزرگان پہلے یقیناً کتاب خوانی کا ایک شوق ہوتا تھا لوگوں کے اندر؟ یہی ڈیرہ اسماعیل خان میں ہمارے پاس بعض لوگوں کی پرسنل لائبریریز ہوا کرتی تھی۔ آج کیا ایسا سلسلہ ہے کوئی؟ آج کل ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ کتاب سے تو ہم دور ہو گئے، کتاب سے تو ہم دور ہو گئے۔ تو کیا جب کتاب ہماری زندگی سے نکل گئی تو یہ موضوعات کون ڈسکس کرے؟ کیا آج مجالس اعضاء میں یہ موضوعات ڈسکس ہوتے ہیں؟ سرسری انداز سے ایک موضوع کو لیا جاتا ہے اور اس پہ کمال گفتگو نہیں کی جاتی، یا گفتگو کرنے والے کا اپنا مطالعہ نہیں ہوتا۔ تو نہیں گئے آپ عزیزان محترم، لیکن حق کیا بنتا ہے؟ حق یہ ہے کہ علم کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کی بات ہے۔ علم میں اور ایمان میں فرق ہے۔ علم میں بعض کہتے ہیں یہ مجھے پتا ہے، بعض کہتے ہیں پتا نہیں ہے۔ پتا ہو تو کیا ہو جائے گا، پتا نہ ہو تو کیا نہ ہو جائے گا، لیکن ایمان کی جو بات ہوتی ہے اس سے، یعنی میری آخرت اس میں انوالو ہے، میری قدر اس میں انوالو ہے۔ ایمان یعنی عقیدہ، میری تو ساری دین کی بنیاد اس کے اوپر ہے۔ خدا کی قسم، اگر امامت کو درست انداز سے پیش نہ کیا جائے، آج آپ کے سامنے بعض حتی علماء، حتی بزرگ علماء، خدا کی قسم مطالعہ نہیں ہے، پھر بزرگ عالم دین، میں نام نہیں لیتا چونکہ وہ اختلافی قسم کے علماء شمار کیے جاتے ہیں، لیکن مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے مومنوں میں، افراد شیعیان محمد و آل محمد میں کوئی ہدایت کا کوئی کام نہیں کیا۔ علمی کاوش ہو سکتی ہے ایک آدمی کی، مثلا شاہ صاحب، طارق شاہ صاحب امریکہ میں رہے ہیں، میں نے تو دیکھا نہیں ہے، اب ان کو نیو یارک کا علم ہے، مجھے گھبرا تو نہیں گئے آپ عزیزان محترم؟ انہوں نے چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا، میں نے نہیں دیکھا ہوا۔ کیا یہ دیکھنا یا نہ دیکھنا میری قبر اس میں انوالو ہے؟ تھوڑا سا جواب دے۔ نہیں، دیکھو تب بھی کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ دیکھو تو کوئی رذیلت نہیں ہے، لیکن ولایت امیر المومنین میری قبر سے مربوط ہے، میرے ایمان سے مربوط ہے، اس پہ تو گفتگو کیجئے۔ جانشینی ولایت کا معنی کرتے ہیں سقیفہ میں، لیکن غدیر میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ غدیر میں مروڑ اٹھتی ہے۔ مجھے بتائیے، آج کل کسی بھی حکومت کو جو قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ کسی بھی حکومت کو
اگر قانونی حیثیت حاصل ہوگی، اس کا طریقہ انتخابات ہے، ووٹ ہے، جسے سب سے زیادہ ووٹ ملیں گے اسے قانونی حیثیت حاصل ہوگی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ میں دلیل دے رہا ہوں. اچھا، صدر اسلام میں شروع دور میں تاریخ اسلام میں کسی بھی حکومت کی مشروعیت کس سے ثابت ہوتی تھی؟ بیعت سے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس دور میں ووٹ ہوتے تھے؟ نہیں ہوتے تھے. کیا ہوتی تھی؟ بیعت ہوتی تھی. بس بیعت کس کے لیے ہوتی تھی؟ حکومت کے لیے. بیعت کس کے لیے ہوتی تھی؟ آپ بھگوا کے سن رہے ہیں. بیعت کس کے لیے ہوتی تھی؟ حکومت کے لیے. اگر بیعت حکومت کے لیے ہوتی تھی تو غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے امیر المومنین کی بیعت لی. اچھا، آپ کی بیعت ہو تو وہ حکومت ہے. اللہ کے حکم سے رسول اللہ اگر علی ابن ابی طالب کی بیعت کرائے تو وہ دوستی ہے. یہ دلائل ہے، یہ دلائل ہے. آج کے جوان کو مجہز ہونا چاہیے ولایت کے حوالے سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سوشل میڈیا کا مورچہ سنبھالنا ہے. اس کو تعلیم ملنی چاہیے. عزیزان محترم، اگر ثقیفہ کے بعد بیعت ہو تو آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ قانونی حکومت ہے، لیکن رسول اللہ نے خالی مردوں سے نہیں، مردوں سے بھی علی ابن ابی طالب کی بیعت لی. جو حاجنیں تھیں، حاجی کی مؤنث کیا ہے؟ حاجن. حاجی کی مؤنث کیا ہے؟ حاجن. حجاج سے بھی بیعت لی، حاجنوں سے بھی بیعت لی، جبکہ اس دور میں مستورات سے بیعت نہیں لی جاتی تھی. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ خالی حکومت کی بات نہیں ہے، یہ بات ایمان اور عقیدے کی ہے. تکبیر، محمد وآل محمد. ولایت کو درست انداز سے پیش کیجئے. اچھا، جو ولایت کو مانتا ہے، اللہ نے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کریم کی آیت کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ کی ولایت، رسول اللہ کی ولایت، علی ابن ابی طالب میرے آقا اور مولا کی ولایت، یہ تین ولایتیں اللہ نے ثابت کی ہیں. کیا ہم بھی، توجہ سے ایک جملہ سنیے گا، خدا کی قسم لطف آئے گا، آپ کو معنی درست انداز میں سمجھ میں آ جائے گا کہ تولا کسے کہتے ہیں. تولا ولایت سے ہے، اسی خاندان سے ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ جسے وہ بنائے وہ ولی ہوتا ہے. وہ ولی ہے، میں مانوں تب بھی وہ ولی ہے، میں نہ مانوں تب بھی وہ ولی ہے. لیکن اگر میں انہیں بے عنوان ولی ایکسپٹ کرتا ہوں، بے عنوان ولی انہیں قبول کرتا ہوں، تو اس قبول کرنے کو تولا کہتے ہیں. کہ اللہ نے مولا علی کو ولی بنایا، میں بھی انہیں بے عنوان ولی ایکسپٹ کرتا ہوں، اسے کہتے ہیں تولا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے اپنے، اللہ بھی ولی ہے، کیا میں نے اللہ کو ایکسپٹ کیا؟ اگر کیا تو اسے تولا کہتے ہیں، اگر نہیں کیا تو اسے تولا نہیں کہتے. رسول اللہ کو اللہ نے ولی بنایا،
اگر میں نے رسول اللہ کو ولی کے طور پہ ایکسپٹ کیا تو یہ تولا ہے، اگر نہیں کیا اس کا ایک اور لازمہ بھی، ایک ہوتا ہے بری اور ایک ہوتا ہے تبرہ۔ اللہ بری ہے، مشرکین سے برات کا اعلان کرتا ہے، توجہ ہے نہیں ہے؟ برات کیا ہے؟ جدائی۔ خدا چاہتا ہے کہ کچھ لوگوں کی ولایت کو قبول کرو، کچھ لوگوں سے دور بھاگو، اپنے آپ سے انہیں دور کرو۔ برات، اگر ہم نے جن سے اللہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، براءت ہم سے لینا چاہتا ہے، اگر تو ہم نے اس براءت کو ایکسپٹ کیا تو اسے تبرہ کہتے ہیں۔ گالی دینے کو تبرہ، گالی دینے کو تبرہ، گالی دینا اسلام میں حرام ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن تبرہ اسلام کا ایک جز ہے جس سے اللہ نے برات کا اعلان کیا ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو فاصلہ کر دیں، اسے تبرہ کہتے ہیں۔ خدا کی قسم، جس سے اللہ نے برات کا اعلان کیا ہے ان کے ویزے کو ہم ایسے سمجھتے ہیں جیسے جنت کا ٹکٹ ہو۔ اور گالی گلوچ پہ آ جائے تو مارک بار تو بہت کرتے ہیں، مارک بار امریکہ بہت کرتے ہیں، لیکن امریکہ کے ویزے کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حقیقی ہے، ایک حقیقی جملہ ہے۔ پرتگال سے ایک بندے نے مجھے کال کی، مومن تھا، جدی پشتی مومن۔ اس نے مجھے کہا مولانا ایک مسئلہ شرعی ہے۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہتے مسئلہ شرعی یہ ہے کہ یہاں پرتگال میں اگر کوئی کرسچین ہو جائے اسے فوری طور پہ اس کے پیپر تیار ہو جاتے ہیں، تو کیا میں انہیں بتانے کے لیے کہ میں تاکہ وہ پیپر لے لو کرسچین میں کیا بن سکتا ہوں یا نہیں بن سکتا؟ اب یہ ہے مومن اور منہ سے بھی کہے گا تبرے کا قائل ہو۔ معذرت سے یہ جو دو روئی ہے نا، یہ اکثر ہمارے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ بیعت حکومت کے لیے ہوتی ہے۔ ایک اور عنوان اسی سے، قبلہ حیدری صاحب تشریف فرما ہے، پروردگار ان کے قلم کو مزید عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، خدا کی قسم ایک بہت ہی انمول موتی آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں۔ فکر ہوتی ہے نا، فکر ہوتی ہے، میدان ہے کربلا کا، رات ہے عاشور کی، آقا ہے حسین، آگے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، مولا فرماتے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں اپنا دست بیعت اس سے اٹھا رہا ہوں۔ بیعت تو حکومت کے لیے ہوتی ہے، بیعت امامت کے لیے نہیں، امامت کی اطاعت ہوتی ہے، امامت کی بیعت نہیں ہوتی۔ یہ تو سب امام کو ماننے والے تھے۔ آقا حسین، آپ نے جو فرمایا میں اپنا دست بیعت اٹھا رہا ہوں، اس کا معنی کیا ہے؟ میرے مولا جانتے تھے یہ جو لوگ ہیں یہ بیعت والے نہیں، امامت والے ہیں، لیکن دنیا میں بیعت والے زیادہ ہیں، تاکہ ان کا مخمصہ دور کرے۔ جو حسین کے پاس آئے تھے وہ تخت و تاج کے لیے نہیں آئے تھے، وہ افتخار شہادت کے لیے آئے تھے۔
عزیزان محترم، ولایت کیا ہے؟ ولایت کو درست انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہے، ماننے پہ آ جائیں۔ ولی یعنی جانشین رسول، ولی یعنی صاحب اختیار، ولی یعنی سرپرست۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ان کو ولایت بھی موجود ہے اور وہ ولایت بھی تکوینی ولایت موجود ہے، تشریعی ولایت بھی موجود ہے۔ میں ان دونوں پہ انشاءاللہ گفتگو کروں گا، سیر حاصل گفتگو کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے ادوار میں، پہلے زمانوں میں جب ہمارا بچپنا تھا اس وقت اس پہ گفتگو ہوا کرتی تھی، تب یہ منبر سے چیزیں بیان ہوا کرتی تھیں، لیکن آج کے جوان کو کچھ علم نہیں ہے کہ ولایت تکوینی کسے کہتے ہیں، ولایت تشریعی کسے کہتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حلال محمد حلال الى یوم القیامہ وحرامہ حرام الى یوم القیامہ۔ جسے محمد و آل محمد نے حلال کیا قیامت تک حلال، جسے محمد و آل محمد نے حرام کیا قیامت تک حرام۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ کون سی ولایت ہے جو کسی کو حلال کر رہی ہے، کسی کو حرام کر رہی ہے؟ اسے ولایت تشریعی کہتے ہیں۔ تشریع یعنی قانون۔ تشریع کسے کہتے ہیں؟ قانون کو۔ قانون بنانے کا اختیار کن کے پاس ہے؟ محمد و آل محمد کے پاس ہے۔ قانون بنانے کا اختیار کن کے پاس ہے؟ محمد و آل محمد کے پاس ہے۔ خدا کی قسم، جب انسان آل محمد کے در سے بے در ہو جائے، بلکہ یوں کہوں جب وہ در ہو جائے نا، جو آل محمد کا در چھوڑ دے وہ در ہو جائے، اور مجھ سے پوچھو تو میں کہوں بر ہو جائے۔ جو در آل جب آل محمد کے دروازے کو یہ انسان چھوڑتا ہے تو پھر در کی ٹھوکریں اس کا مقدر ہوتی ہیں۔ اگر مان لیتا آل محمد کی تو اس کے پاس منطق بھی تھی، قانون بھی تھا، استدلال بھی تھا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جب آل محمد کی نہیں مانے گا پھر کس کی مانے گا؟ کبھی نواز شریف کی مانے گا، کبھی عمران خان کی مانے گا، کبھی بے نظیر کی مانے گا، کبھی زرداری کی مانے گا۔ ماننے پہ یہ انسان آ جائے تو علی امین کی مان لے، نہ ماننے پہ آ جائے تو علی ابن ابی طالب کی نہ مانے۔ کیا کہتے ہیں؟ حکومت قانون بنا سکتی ہے، پارلیمنٹ قانون بنا سکتی ہے۔ قانون پارلیمنٹ میں کون جاتا ہے؟ جو ہمارے بنائے ہوئے ہیں، جنہیں اللہ نے اس مقصد کے لیے اس دھرتی پہ اتارا تھا، ان کو یہ اختیار ہے۔ صاحب اختیار ولایت تشریعی یعنی قانون بنانے کا اختیار کن کے پاس ہے؟ علی کے پاس ہے۔ انما ولیکم اللہ۔ اللہ قانون بنائے، رسول اللہ قانون بنائے، علی ولی قانون بنائے، ان کا قانون مانا جانا چاہیے۔ لیکن یہ انسان کیا کرتا ہے؟ جنہیں اللہ نے قانون بنانے کے لیے منبع قانون کے طور پہ متعارف کرایا، اسے تو یہ مانتے نہیں ہیں، نہ خود اسے مانتے نہیں ہیں، اس کی بھی نہیں مانتے۔ جنہیں خود سے بناتے ہیں، جنہیں خود سے بناتے ہیں ان کی مانتے ہیں۔ اب یہ دو روئی نہیں ہے تو کیا ہے؟
तर्क दुरुस्त नहीं है। खुदा की कसम, एक शख्स है, कूफे का रहने वाला है, कूफे का रहने वाला शख्स है, लश्कर आदा में है। उसने कहा, भाई आप तो उस लश्कर में थे जो मारने वाले थे, आपने हुसैन के साथियों को कैसा पाया? दुश्मन है, मारने वाला है, कत्ल करने वाला है, कातिलीन में से है, जालिमीन में से है, उससे कूफे का रहने वाला है। दूसरे कूफी ने पूछा, तुमने असहाबे इमाम हुसैन को कैसा पाया? कहता है, उनके पास कुरान भी हुसैन था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या कहता है? कहते जब हुसैन हुक्म दे देते थे तो बस उनके लिए ये मुंतहा होता था। खुदा की कसम, करबला को समझिए, रोना अदब है। हमेशा मैं कहा करता हूं, करबला को रोना अदब है। जो करबला को याद करके नहीं रोता वो बेअदब इंसान है। लेकिन मेरे आका और मौला हुसैन ने करबला रोने के लिए नहीं बर्पा की। करबला भी इमाम की तरह हादी है। जैसे इमाम हिदायत करते हैं, करबला भी, करबला की हिदायत बड़ी पुख्ता है। करबला में जो मिलेगा बेमिसाल मिलेगा। करबला में पूरा दीन पूरे कद के साथ आपको अपनी आंखों से देखने में मिलेगा, पूरा दीन मिलेगा। बहुत लोगों के ज़हन में होता है, भाई ये आप जुलूस निकालते हैं, उसमें ताज़िया आप निकालते हैं, आप अलम की शही निकालते हैं, जुलजना निकालते हैं, इसकी क्या लॉजिक है? इसकी क्या लॉजिक है? इसकी क्या दलील है? उनकी खिदमत में एक दलील अर्ज कर रहा हूँ। अजीजान मोहतरम, ये जो हम जुलूस निकालते हैं ना, जुलूस अज़ा, हाय हुसैन या हुसैन, अपने सीने पे हाथ मारते हैं, अलम पाक हमारे हाथों में होता है, जुलजना हमारे साथ होता है। अजीजान मोहतरम, ये किस लिए हम निकालते हैं? इसलिए कि अज़ादारी की दो किस्में हैं। एक अज़ादारी पढ़ने के लिए है, एक अज़ादारी मुजस्सम सूरत में है। शबीहे अज़ादारी मुजस्सम का नाम है, ताकि दुनिया को दिखा सके ऐसा अलम पाक था जो अलमदार ने उठाया हुआ था। अज़ादारों, ये अलम पाक लोगों को बसीरत अदा करता है। जो घर से नहीं निकल सकता, हम ताज़िया जुलूस लेके हुसैन हुसैन करके उसके दरवाजे पे भी अलम लेके जाते हैं। शायद ये दरवाजे में बैठ कर बसीरत हो जाए। ये लॉजिक है हमारे पास। हमारा कोई काम बेदलील नहीं है। अज़ादारी इमाम हुसैन बादलील इबादत है, बेदलील इबादत नहीं है। करबला में एक जुमला और करबला के हवाले से, चूंकि विलायत से ये बिल्कुल मुत्तसिल है, खुदा की कसम मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी आखिरी गुफ्तगू विलायत इमाम हुसैन पे करूं। करबला में आखिरी तकरीर का उन्वान मैं आज दे रहा हूँ। आज मुहर्रमुल हराम को जो तकरीर करूंगा, विलायत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान करबला में। और उसके बाद जब खमसा हम यहाँ पे बर्पा करेंगे इंशाअल्लाह,
اشرے ثانی میں تو اس کا موضوع ہوگا ولایت ثانی زہرا بازار کوفہ اور شام میں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، آپ کا اداکار و آپ کا چیز چاہ گیا۔ کہتے ہوئے آنسوں کو کبھی روکا نہیں کرتا۔ کاروان حسین چل رہا ہے اور یہ ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ململوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ بچوں نے کہا آقا حسین، مولا حسین، ہم دور سے نخلستان دیکھ رہے تھے۔ اجرکم علی اللہ، آج سے میں شہادتیں پڑھنے کا آغاز کر رہا ہوں۔ ادارو، میرے آقا نے فرمایا بچوں، یہ نخلستان نہیں ہے، یہ لشکر اعداء ہے جو ہمیں روکنے کے لیے آ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، مدتوں سے سننے والے مومن، اپنی ماں کی گود میں رہتے ہوئے بھی حضرت حر کی شہادت آپ نے سنی ہے۔ عزادارو کیا دیکھتے ہیں، 2000 کا لشکر ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر تڑپ رہا ہے، العطش العطش کی صدائیں ہیں، 2000 کا مجمع، دشمن۔ میرے آقا حسین، لجپال حسین فرماتے ہیں علی اکبر بیٹا، مشکیزہ اٹھاؤ، انہیں پانی پلاؤ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادار مقتل میں میں نے جو پڑھا ہے، 5 اونٹ میرے مولا کے پاس ایسے تھے جن پہ پانی لگا ہوا تھا، سفر کر رہے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا حسین کے ساتھ۔ عزادار کہیں پہ مشکیزے سے حضرت علی اکبر پانی پلا رہے ہیں، کہیں پہ عون و محمد پانی پلا رہے ہیں، کہیں پہ ابو الفضل العباس سقائے سکینہ پانی پلا رہے ہیں۔ عزادارو جب 2000 لوگوں نے پانی پی لیا نا، میرے آقا حسین فرماتے ہیں عباس، ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلا دو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کی عزاداری کو، پرساداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزاداروں، میرے آقا حسین نے جب حکم دیا پانی پلایا جا رہا ہے، میں کہوں گا آقا حسین آپ تو سخی ہیں، آپ تو سخی حسین ہیں، آپ ان کے جانوروں پہ بھی رحم کر رہے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے دودھ پیتے بچے پہ بھی رحم نہیں کھائیں گے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، حر کی جان میں جب جان آئی نا، اس نے آ کے میرے مولا حسین کے ذوالجناح کے رکاب میں ہاتھ ڈالا۔ جب اس نے کہا نا، رکاب میں ہاتھ ڈال کے کہا حسین میں آپ کو یہاں سے کوفہ نہیں جانے دوں گا، جب یہ بات کی نا، میرے آقا اور مولا حسین نے جو مقتل سننے کے لیے آئے ہیں، مولا فرماتے ہیں فَقُلَتْ کا اُمُّكْ يَا حُرْ، اے حر تیری ماں تیرے مسائل پہ بیٹھے، تو حسین کے ذوالجناح کی رکاب میں ہاتھ ڈالے گا۔ عزادارو، بڑا سردار تھا حر، اس نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو دیکھا، پھر میرے آقا اور مولا سخی حسین کو دیکھا، کہتا ہے اسی سے پتا چلا ہے بامعرفت، لیکن مشکوک ہے۔ یہ حر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تیری ماں جو زہرا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ تیری ماں جو زہرا ہے، آپ میری ماں کے بارے میں جو کہہ سکتے ہیں، آقا حسین اگر میں آپ کی ماں کے بارے میں کچھ لفظ کہوں گا، میں ایمان سے رخصت ہو جاؤں گا، میں اسلام سے فارغ ہو جاؤں
گا. پتہ چل گیا میرے آقا حسین کو ہے با معرفت، لیکن یہ امام اور خلیفہ کا فرق نہیں سمجھتا. جب تک یہ اس کے سامنے یہ فرق نہیں آئے گا تب تک اس کی ہدایت نہیں ہوگی. عزادارو وہیں پہ پڑھاؤ کہ میرے آقا نے اتنے میں نماز ظہر کا وقت ہوا. اس دور کا رواج ہوتا تھا پورا لشکر اپنے امیر کے پیچھے اقتدا میں نماز پڑھتا تھا. 2000 لوگوں نے وضو کر کے صفیں باندھی ہوئی ہیں. وہ آیا وضو کر کے آگے اقتدا کے لیے. اس نے ایک مرتبہ اپنی صفوں کو دیکھا، پھر میرے مولا حسین کی جماعت کو دیکھا. عزاداروں اپنی صفوں میں ٹھہرے ہوئے لوگوں کو کہتا ہے جہاں پہ پڑھانے والا حسین ہو، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، بڑے ادب سے پڑھا کرتا ہو. جہاں پڑھانے والا حسین ہو وہاں ہر کی کیا جرت ہے کہ حسین کی جماعت کے مقابلے میں جماعت کرائے. آؤ چل کے حسین کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں. عزاداروں میرے آقا سمجھ گئے ہے با معرفت. بس عزاداروں یہ کاروان چل پڑا. چلتے 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 کل کے دن 2 محرم کو یہ کاروان پہنچ گیا کربلا میں. بس 2 محرم کو پہنچنا تھا. اس نے خط لکھا ہور نے 3 محرم سے پہلا قافلہ ظالموں کا 3000 کا لشکر آیا، پھر کبھی 2000 کا لشکر آیا، کبھی 1000 کا لشکر آیا، کبھی 5000 کا لشکر آیا. عزاداروں ہزاروں کی تعداد میں مارنے والے تو آ رہے ہیں، لیکن جنہیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں وہ یکا تنہا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزاداروں خدا کی قسم جو مقتل سنتے ہیں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو عاشور کے دن شہادت ہے نا میرے آقا کی، یہ 9 محرم کو ہو جاتی. چونکہ جنگ 9 محرم کو ہونی تھی. ایک رات حسین نے مانگ کے لی، ایک رات میرے آقا اور مولا حسین نے مانگ کے لی. میں سوچا کرتا تھا یہ مانگا کیوں، جس کے در پہ دنیا مانگا کرتی تھی. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا اپنے لیے نہیں مانگی تھی، ہر کے لیے مانگی تھی. ہر کو ضرورت تھی فیصلہ کرنے کی. عزاداروں ساری رات عاشور کی رات زوجہ ہر کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی ہر کانپ بھی رہا تھا اپنے خیمے میں. کبھی ادھر سے ادھر آتا ہے، کبھی ادھر سے ادھر آتا ہے. ساری رات تڑپ تڑپ کے گزاری اس نے. مقتل والے نے ایک مثل دی ہے، مثال دی ہے کہ اضطراب العرشیہ. عرشیہ کہتے ہیں اس رسی کو جو ڈول سے بندھی ہوتی ہے. جب ڈول کو کنویں میں پھینکے نا تو رسی کیسے تڑپتی ہے. زوجہ ہر کہتی ہے ہر کی حالت ایسے تھی، ایسے کام بھی رہا تھا. کبھی ادھر سے ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر سے ادھر جاتا ہے. ساری رات دوڑتا رہا، ٹہلتا رہا. صبح کا وقت ہوا، زوجہ پوچھتی ہے کیا فیصلہ کیا. ہر کہتا ہے میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم میں پا رہا ہوں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. میں اپنے آپ کو جنت و جہنم میں پا رہا ہوں. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتا ہے اگر میں حسین کے ساتھ جاؤں میں قتل ہو جاؤں گا، تو بیوہ ہو جائے گی، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، سرداری ختم ہو جائے گی، پیسہ لٹ جائے گا، لیکن میرا ایمان ہے جاؤں گا جنت میں. اگر میں یزید کا ساتھ دیتا ہوں مجھے سرداری اور مل جائے گی،
تو بیوہ نہیں ہوگی، میرے بچے یتیم نہیں ہوگے، یہ سرداری بھی ہوگی، پیسہ بھی ہوگا، لیکن میرا ایمان ہے جاؤں گا جہنم میں۔ کہا پھر کیا فیصلہ کیا؟ کہتا ہے حر اسے نہیں کہتے جو جنت کو چھوڑ کے جہنم کے پیچھے چلا جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو جب اس نے حر نے یہ بات کی نا، بیٹا آگے آیا، بیٹا آ کے کہتا ہے بابا جو ساری رات میں آپ نے فیصلہ کیا میں تو کب کا کر چکا۔ بیوی کہتی ہے ارے میں جناب ثانی زہرا سے بڑھ کے ہوں، میں تو کنیز ہوں بطول کی، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اجرکم علی اللہ۔ غربت اور مظلومیت حسین بتاؤں گا کرو، خدا کی قسم میں اس پہ بڑا گریہ کیا کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ غلام تھا حر کا، کہتا ہے میں بھی غلامی حسین میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ 4 لوگوں کا قافلہ چلا، لیکن کس انداز سے حر گیا معافی مانگنے کے لیے۔ عزاداروں پہلے تو گھوڑے پہ آیا، خیام حسینی سے تھوڑا پیچھے نیچے اتر گیا، زوجہ سے کہتا ہے میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جو مقتل سننے کے لیے آئے ہیں، عزاداروں زوجہ نے پٹی باندھ دی، اپنے پاؤں سے جوتا نکالا، اس کے تسموں کو گرہ لگائی، ان جوتوں کو اپنے گلے میں لٹکایا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں بھی کیسے لی جاتی ہے، سخی کے دروازے پہ کیسے آیا جاتا ہے، ایسے جوتوں کو لٹکایا، آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے، ننگے پاؤں ہے، کہتا ہے اپنی زوجہ سے میرے ایک ہاتھ پہ قرآن رکھ دو، دوسرے ہاتھ پہ تلوار رکھ دو۔ اس طرح سے عزاداروں چلتے چلتے خیمہ حسین کے پاس آیا، آگے کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، مولا میرا سلام۔ عزاداروں سلام کا سننا تھا، میرے مولا حسین نے ابو الفضل العباس کو بھیجا، جاؤ میرا مہمان آیا ہے۔ عزاداروں عباس آگے آئے، پیچھے پیچھے حسین آئے، کیا دیکھتے ہیں حر کی یہ حالت ہے۔ میرے آقا کو حر کہتا ہے مولا یا قرآن کے صدقے مجھے معاف کر دے، یا اس تلوار سے حر کا گلا کاٹ دے۔ عزاداروں جب یہ جملہ کہا نا، میرے آقا نے قرآن کو اٹھا کے چوما، جناب حر کے آنکھوں سے عزاداروں پٹی کھولی، کہا حر تمہیں پتا ہے تو کس دروازے پہ آ گیا ہے، بس یہ تیرا آنا تیرا بخشا جانا ہے۔ عزاداروں حر کہتا ہے مولا میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو یہاں پہ لایا ہوں، میرا جی چاہتا ہے سب سے پہلے میں جاؤں، لیکن میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آخری جملے ہیں عزاداروں، میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے میں اپنے جانے سے پہلے اپنے جوان کا زخم سینے پہ لے کے جانا چاہتا ہوں، مولا میرے جوان کو اجازت دے۔ عزاداروں جوان کو اجازت ملی، جوان نے داد شجاعت دی، ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی مقتل میں، السلام علیکہ یا ابتا، بلایا اپنے بابا کو، لیکن دوڑے حسین۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ادھر سے حر دوڑا، ادھر سے حسین دوڑے۔ عزاداروں جیسے ہی حر پہنچا اپنے جوان کے لاشے پہ،
میرے آقا نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، خدا کی قسم آخری جملہ ہے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا اور کبھی دیکھا ہے کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان کا لاشا اٹھائے؟ وہ پیچھے چلا جا، تیرے جوان کا لاشا میں اٹھاؤں گا، میں کہوں گا مولا حسین۔ تھوڑی دیر کے بعد جوان علی اکبر جیسا ہوگا، لیکن اس کے لیے کوئی اور نہیں ہوگا۔ جب باپ اپنے سینے سے لگا کے علی اکبر کو اٹھائے گا، یخطہ علی الارض، اداکاروں ایسے زمین پہ لکیر کھینچے گے قدم، اٹھائے گا، اٹھ نہیں سکے گا۔ میرے مولا حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، اٹھ نہیں سکا تو ایک مرتبہ خیام حسینی کی طرف منہ کیا اور رو کے کہا یا فتیان بنی ہاشم احملوا جنازۃ ابنی الی الفستان، او جوانان بنی ہاشم مجھ سے میرے لال کا جنازہ نہیں اٹھایا جاتا، آؤ میری مدد کرو، خیمے میں لے جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ المبین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔